اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا نارا کونی بردن سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، اور پھر آپ کی نسل سے انبیاء کا چلنا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ اہم واقعہ ہے۔ اور اس سلسلے میں سمجھیے ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پیریڈ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نمرود کو اس کے نجومیوں نے، نمرود اس زمانے کا بادشاہ تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ساری رعایا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی۔ تو کچھ نجومیوں نے اس زمانے میں نمرود سے کہا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو پلٹ دے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ کب پیدا ہونے والا ہے؟ تو تاریخ اور دن انہوں نے ان نجومیوں نے نہیں بتائی، مگر کہا کہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، وہ باپ کی سمجھے کہ نطفے سے ابھی باہر نہیں آیا ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ کوئی عورت مباشرت نہیں کرے گی، اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تو اب نمرود کا حکم تھا، سب کو بجا لانا تھا، ساری مملکت میں یہ اعلان کیا گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ نمرود کے دربار میں طارق نام کا شخص نمرود کی پہرے داری رات میں کیا کرتے تھے، اور وہ مشال پکڑ کر اس کو پنکھا ہلایا کرتے تھے۔ اس وقت سمجھیے کہ ان کو بہرحال یہ خیال آیا کہ کاش میری بیوی بھی یہاں پر آتی۔ تو طارق کی بیوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں اپنے شوہر سے ملاقات کروں۔ چھپتے چھپاتے دربار میں داخل ہوئی، اور دربار میں جب داخل ہوئی تو بہرحال دونوں نے مباشرت کی، اور پھر مباشرت کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوا تو پھر گردن ہی اڑا دی جائے گی، نمرود کو اگر معلوم ہوا۔ تو وہ چھپتے چھپاتے بہرحال نکل گئی محل سے اور اپنے گھر میں چلے گئی۔ تو اس طرح نمرود کے دربار میں، نمرود کے سرانے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تولد ہونے کا آغاز ہوا۔ اب اس کے بعد جب حمل ٹھہر گیا اور جب حمل بڑا ہونے لگا تو آپ سمجھیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ شہر سے دور پہاڑوں میں جا کر رہنے شروع کی، اور جب آپ کی تولد کا وقت آیا تو آپ انہی پہاڑوں میں اپنے بچے کو جنم دیا۔ اب بچے کو جنم دینے کے بعد وہ شہر کو نکل کر آ گئی، بچہ وہیں تھا، اور بڑی سمجھیے کہ رنجیدہ اور فکرمند تھی کہ بچے کا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے اپنی ایک انگلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں دی تو اس سے شہد آیا، دوسری انگلی دی تو اس سے دودھ آنا شروع ہوا۔ تو بہرحال اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سروائیو کرنا شروع کی، اور پھر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں خود سمجھیے کہ دودھ کا ایک فوارہ پیدا کر دیا، اور آپ اپنی انگلی منہ میں لیتے تو آپ کو دودھ آ جاتا۔ اور والدہ کچھ دنوں کے بعد آ کر اپنے بچے کو چھپتے چھپاتے دیکھی، کیونکہ کسی کو کوئی اطلاع ہونا نہیں تھا۔
دیکھی تو بچہ حشاش بشاش بہرحال ان پہاڑوں میں ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے۔ جب شعور کو پہنچے تو ماں سے پوچھا کہ ماں ہمارا خدا کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ماں نے کہا کہ تیرا اور میرا رب تو نمرود ہے، اور نمرود سے پہلے تیرا باپ طارق ہے جو ہم کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا کہ نہ نمرود خدا ہو سکتا ہے نہ میرا باپ خدا ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا کہ شاید یہ سورج خدا ہوگا، تو پھر اس کے بعد سورج کا بھی انکار کیا، چاند کو دیکھا چاند کا انکار کیا، سمندر کو دیکھا سمندر کا انکار کیا، اور مختلف سمجھے کہ چیزوں کو دیکھا، کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتے، رب تو کوئی اور ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، اور جب بڑے ہو گئے یعنی سن بلوغ کو پہنچ گئے تو ان کے والد طارق بھی شاید اس وقت دنیا میں نہیں تھے، ان کے چچا آزر کا نام آتا ہے۔ تو آزر بت بناتے تھے، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تو حضرت آزر نے بھی ان کو اپنے بزنس میں ساتھ کر لیا کہ جاؤ یہ بت بیچ کر آؤ۔ تو وہ بتوں کو رسی ڈال کر کھینچتے اور کھینچتے ہوئے گلیوں میں سے گزرتے کہ ہے کوئی ایسے خدا کو لینے والا جو نہ بولتا ہے نہ کسی کی مدد کرتا ہے، اور میں اسے کھینچ کر لے جا رہا ہوں، وہ کچڑ گندگی پانی میں سے بھی جا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، ہے کوئی ایسے خدا کو لینے والا۔ اس طرح سے وہ گلیوں میں پکارتے۔ جب ان کے چچا یعنی والد ہی کا درجہ رکھتے تھے آزر کو معلوم ہوا تو آزر نے انہیں غصہ کیا اور انہیں کہا کہ ایسی حرکت بتوں کے ساتھ نہیں کرنا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مخالفت کرتے رہے۔ ایک دن آیا کہ وہاں ایک بڑا میلہ ہوتا تھا، سارا شہر اس میلے میں شہر سے باہر چلا جاتا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نہیں چلوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ ان کے ذہن میں کچھ اور پلان چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سارا شہر باہر چلے گیا تو بتوں کا جو بڑا مندر تھا اس میں بے شمار چھوٹے اور بڑے بت رکھے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑا بت بھی رکھا ہوا تھا۔ تو آپ اندر داخل ہوئے، داخل ہو کر تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا، کسی کا منہ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی ناک، کسی کا چہرہ، سب بگاڑ دیا۔ اور ایک بڑا بت جو تھا، وہ بڑے بت کے پاس سمجھیے کہ وہ جو ہتھیار جس سے یہ سب بتوں کو توڑا تھا اس کے کاندھے پر رکھ کے اور خاموشی سے نکل گئے۔ اب نکلے تو وہاں میلے میں شیطان پہنچا اور کسی کے کان میں کہا کہ بھائی تمہارے بت تو توڑ دیے گئے۔ ایک ہڑکم مچا اور ہڑکم سے سارے میلے سے پورا شہر میں داخل ہوا۔ داخل ہو کر دیکھا تو تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بڑے بت کے کاندھے پر وہ سمجھیے کہ ہتھیار رکھا ہوا ہے، وہ کڑاڑی یا آرا جو بھی ہتھیار تھا وہ رکھا ہوا ہے۔ تو سب نے کہا کون کیا ہے، کون کیا ہے، اس کا پتہ لگائیں۔ نمرود بھی آگ بگولا ہو گیا۔ تو اس کے بعد سب نے کہا کہ بھئی یہ ابراہیم شہر میں موجود تھا اور اسی نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ تم نے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی تمہارے بڑے خدا سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، وہ جواب دے دے گا، اور اس کے کاندھے پر سمجھیے کہ ہتھیار رکھا ہوا ہے، میں کیا جواب دوں۔ بہرحال سب نے حضرت ابراہیم کے سمجھیے کہ صاحب کے تعلق سے تصدیق کی کہ یہی توڑ سکتا ہے اور یہی بتوں کے خلاف مستقل بات کر رہا ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا اور بہت سخت سست کہا۔ آزر نے بڑی منت سماجت کر کے ان کو بچایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی مملکت میں لوگوں کو اللہ کے ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کہاں ہیں اور اس کی قوت اور طاقت کیا ہے اس کا علم ابھی نہیں تھا، لیکن اللہ ہے، ایک رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا۔ نمرود خدا نہیں ہو سکتا، تمہارے ماں باپ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تعلیم حضرت ابراہیم دیتے تھے، اور اس سے کچھ لوگ متاثر بھی ہونا شروع ہوئے۔ تو نمرود کے دربار میں بہرحال چرچے ہونے لگے کہ بھئی جو بچہ ہے وہ بچہ اس طرح سے لوگوں کو بتوں کے خلاف بھڑکاتا ہے، آپ کے خلاف بھڑکاتا ہے،
تو نمرود بہرحال اس سے پہلے ہی وارننگ دے چکا تھا. اس نے کہا کہ اس سے چھٹکارے کا عمل یہ ہے کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس کو پھینک دیا جائے. تو چنانچہ ایک بڑی لوگوں کو کہا گیا کہ لکڑیاں لا کر ڈالی جائیں. تو ایک بڑے علاقے میں باؤنڈری کھینچی گئی اور باؤنڈری کے اندر لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ کو دہکایا گیا. وہ آگ اتنی طاقت سے دہکی کہ اوپر سے اگر پرندے جاتے تو جھلس کر نیچے گر جاتے. کوئی قریب اس آگ کے نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے منجیق بنائے گئے، یعنی ایک جھولا ٹائپ سمجھیے رسیوں سے بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ کے فرشتے، سارے آسمان پر فرشتے یہ منظر کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ اللہ کو پوجنے والا اور اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک رہے ہیں. تو فرشتے وہاں مدد کر رہے تھے. وہ رسیوں سے پھینکنے کی کوشش کرتے لیکن رسیاں ٹائٹ ہو جاتی، پھینک نہیں سکتے. تو شیطان بھی پریشان ہوا کہ بھئی ان کو آگ میں نہیں پھینکا جا رہا، جبکہ بت پرستی تو دھواں دھار چل رہی ہے، ہماری بات چل رہی ہے، اب یہاں اللہ کی بات چلے گی تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے. شیطان تو مردود سب کو بھٹکاتا ہے، سب کو پریشان کرتا ہے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے ذبح کے وقت بھی پریشان کیا. تو بہرحال سمجھیے آگے وہ بات آئے گی. تو شیطان نے کسی کے کان میں کہا اس وقت کے سمجھیے کہ نجومیوں کے جو بادشاہ کے دربار کے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ رسی سے آسانی سے نہیں پھینک سکتے. 40 عورت اور 40 مرد جب زنا کریں گے تو پھر پھینکنا آسان ہو جائے گا. یہ بات شیطان نے کہی تو پھر 40 مرد اور 40 عورتیں زنا کری. جیسے ہی وہاں زنا شروع ہوا تو فرشتے لعنت بھیج کر ہٹ گئے. اس زنا کے بعد چونکہ فرشتوں کی طاقت اب نہیں تھی تو ان کو سمجھیے کہ اس منجیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا. اب آگ میں سمجھیے ایک آگ اور نیچے ہے حضرت ابراہیم ابھی معلق ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل آئے کہ میں مدد کر دوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر چاہے گا کہ ابراہیم بچے تو بچے گا، ابراہیم اگر جل کر راکھ ہو جائے تو ابراہیم جل کر راکھ ہو جائیں گے. میں اللہ کے منشے اور اللہ کی سمجھیے کہ فیصلوں کے ساتھ ہوں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا ایمان کی کسوٹی کا واقعہ، ایمان کی کسوٹی کا مسئلہ تھا کہ ادھر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر آگ میں گریں گے تو جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور لوگ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے ابراہیم. تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر بچانا چاہے تو بچا لے گا. سارے آسمان پر ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے کہ اللہ کے خلیل کو آگ میں پھینک دیا جا رہا ہے. تو یہ سمجھیے کہ بہت بڑا ایمان کا امتحان کہ توکل علی اللہ، کہ اللہ پر توکل کیا جائے. مشکل سے مشکل گھڑی بھی آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، طوفان آ جائے تو میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہوگا اور میرا رب میرے ساتھ بہتر کرے گا. یہ یقین اور یہ ایمان جب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کے تقوی کو مزید مضبوط کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اسی پر اقبال نے بڑا خوب کہا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی. یہ ذوق خدائی کی ایک حد تھی حضرت ابراہیم کی کہ بخشا ہے تو نے جنہیں ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہیں رائی. تو جب ذوق خدائی پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے 30 مارکاں طوفان بھی اگر سامنے آ جائیں، بڑی سے بڑی طاقتیں بھی سامنے آ جائیں تو وہ ذرے کے برابر ہو جائے گی. جب ذوق خدائی، اللہ پر یقین، اللہ کے فیصلوں پر یقین، اللہ سے راضی اگر ہو جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ بچانا چاہا تو بچ جاؤں گا. آگ میں پھینک دیا گیا. اب اس میں ایک کبوتر اپنے چونچ میں پانی بھر بھر کر لا کر سمجھیے کہ اس آگ پر ڈال رہا تھا. دوسرے پرندوں نے سوال کیا کہ ارے تیری چونچ اتنی سی، اس میں پانی لا کر ڈالے گا تو اللہ کے خلیل کی یہ آگ کیسے بجھے گی؟
اس کبوتر کو اللہ نے سمجھیے کہ پرندوں سے جو بات چیت ہے اللہ نے بڑا سمجھیے کہ زبردست جواب اس کبوتر کے ذریعے دیا کہ اللہ نے مجھے اتنی ہی طاقت بخشی ہے کہ میں اپنی چونچ میں پانی پکڑ سکتا ہوں اللہ کے خلیل کو بچانے کے لیے۔ میں اپنے پاس جتنی طاقت ہے وہ طاقت اللہ کے خلیل کو بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ کل رب کائنات کے سامنے کہوں گا کہ جتنی طاقت ہے اللہ تو نے مجھے دی، میں اس طاقت کا تیرے خلیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا۔ تو امت کے لیے ایک بڑا پہاڑ، ایک طوفان آپ لے کر چلنا ضروری نہیں ہے۔ جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے اتنی طاقت دین کی سربلندی اور امت کی فلاح، امت کی بہبودی، امت کے اتحاد کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اتنی طاقت کا استعمال ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ جتنی طاقت اللہ نے دی اللہ اتنی ہی طاقت کا سوال کرے گا، اس سے بڑھ کر سوال نہیں کرے گا۔ تو پھر کبوتر نے وہ چونچ میں پانی ڈالا تو کبوتر اتنا متبرک ہو گیا کہ کعبے کے اطراف کبوتر طواف کرتے ہیں۔ میرے آقا کے دربار میں اگر آپ جائیں مسجد نبوی کے پاس تو کبوتر گنبد پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبوتر صحن مسجد نبوی میں ہیں، کبوتر حرم میں ہیں۔ یہ سعادت اللہ نے کبوتر کو عطا کی۔ گرگٹ جو تھا، گرگٹ اس آگ پر پھونک مار رہا تھا مستقل، آگ کو جلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرگٹ کو دیکھو تو اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ تو گرگٹ کو اگر دیکھیں تو مارنے کا حکم ہے، کبوتر کو دیکھیں تو محبت اور عشق کی نگاہ سے اس پر نظر ڈالیں کہ ایک اللہ کے خلیل پر سمجھیے کہ پانی برسایا ہوا پرندہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ منظر کے بعد اللہ نے فرمایا خولنا یا نارو کونو بردن سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ بظاہر دنیا کو دکھ رہی تھی کہ آگ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی، اور جو لکڑی جو درخت کے لکڑیاں پھلوں کے لکڑیاں کاٹ کر سمجھیے کہ لا کر ڈالے تھے، اللہ نے ان تمام درختوں کی جڑوں کو کھڑا کیا اور اس سمجھیے کہ باغ میں مختلف پھل پیدا کیے، جس سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پھلوں کو کھاتے تھے، اور ایک تخت اللہ نے بھیجایا، اس تخت پر حضرت ابراہیم بیٹھ گئے۔ اور بظاہر دنیا دیکھ رہی کہ آگ جل رہی ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ ایمان کی تازگی کے لیے کہوں، حضرت خواجہ غریب النواس حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے لیے یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے مستقل سفر کرتے تھے۔ لاکھوں انسانوں نے ہندوستان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسا ہی ایک سفر کر رہے تھے، روزہ بھی تھے، افطار کا وقت آیا، قریب میں آگ جل رہی تھی، تو اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ وہاں سے کچھ آگ لاؤ، ہم کچھ پکا لیں گے اور افطار کا انتظام کر لیں گے۔ وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ جل رہی ہے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ تو مریدوں نے کہا کہ بھئی ہم کچھ پکا لیتے ہیں، نہیں ہم ہمارا یہ خدا مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تم تو لے جاؤ گے اور اس کو بجھا دو گے تو ہم تمہیں آگ نہیں دیں گے۔ مریدین آئے آپ کے پاس، حضرت کے پاس، کہا کہ وہ آگ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ خود اٹھے اور ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بھئی آگ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بولے کہ رب کیوں ہیں؟ اس میں بہت بڑی شکتی اور بہت بڑی قوت و طاقت ہے کہ یہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، یہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے؟ تو آپ فوری سمجھیے کہ اچھلے اور اچھل کر آگ میں کود گئے۔ تمام لوگ ایک دم ایک ہوش باختہ ہو گئے اور سمجھیے کہ سب کی منہ سے چیخ نکل گئی، ارے یہ کیسے کود گئے؟ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت ابراہیم اس آگ سے باہر نکل کر کہا کہ آگ تو جلانے والی تھی،
آگ تو نہیں جلائی؟ تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے نکل کر کہے کہ بھئی آگ تو جلانے والی تھی، آگ تو نہیں جلائی، میں تو ایسی ٹھہرا ہوا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جلانے کی قوت و طاقت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آگ کو حکم ہوگا کہ جلا تو جلائے گی، آگ میں بظاہر آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اللہ سے موسیٰ سوال کرے اس کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا، کیا کرنا؟ اللہ نے کہا کہ فلاں جھاڑ کے پتے کھاؤ، بولو۔ وہ گیا فلاں جھاڑ کے پتے کھایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شخص اور آیا، پیٹ میں درد ہو رہا، موسیٰ نے کہا جاؤ وہ جھاڑ کے پتے کھاؤ۔ اب وہ کھا رہا، اس کو پیٹ میں بہت تکلیف ہوئی، موسیٰ کو آ کے بولا موسیٰ تم نے کہا جھاڑ کے پتے کھاؤ، میں تو مستقل کھا رہا ہوں مگر پیٹ میں تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے، بڑے ضدی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، تو کہا کہ اے اللہ تو نے کہا ان پتوں سے پیٹ کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور اس سے پہلے تو نے کہا میں نے اس کو کہا اور اس کی تکلیف کم ہو گئی، لیکن یہ مستقل کھا رہا ہے اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی موسیٰ اس پتے میں شفا نہیں ہے، شفا تو ہم پیدا کرتے ہیں اس پتے میں، ہم اس وقت اس پتے میں شفا پیدا کرے، اس وجہ سے اس کی تکلیف دور ہوئی، تو شفا پیدا کرنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ جلانے والا بھی اللہ ہے، آگ کو حکم دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ آگ سمجھیے کہ گلزار بنی۔ نمرود دیکھا کہ بھائی اتنے دنوں سے آگ جل رہی ہے، اور بہت سمجھیے کہ قوت اور طاقت والا، اس زمانے میں جادوگری بھی بہت زبردست چلتی تھی، تیر کے فال یوں ڈال کے سمجھیے کہ حالات معلوم کر لیتے تھے۔ تو نمرود ایک بلندی پر چڑھا، بلندی پر اس کا تخت لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے دیکھا تو اس کو دکھ رہا ہے کہ آگ تو جل رہی مگر ابراہیم بہت خوش و خرم ہے، ابراہیم ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو پھر سمجھیے کہ حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے، اور نکل آنے کے بعد بہرحال حضرت ابراہیم وہ شہر چھوڑ دیے، اور نمرود سے مستقل ان کا ایک ٹکراؤ کی کیفیت رہی، اور اس کے بعد پہلے حضرت سارہ سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت سارہ سے شادی کا بھی طویل واقعہ، اس میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سارہ سے شادی ہونے کے بعد پھر آپ واپس آئے نمرود کی مملکت میں۔ نمرود بہرحال نمرود کو دین کی دعوت مستقل دے رہے تھے، وہ انکار کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، بہت بڑی فوج تیار کی کہ میں ابراہیم تمہارے خدا سے لڑوں گا۔ آخری پوائنٹ بتلا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت اسماعیل کی ولادت، پھر حضرت حاجرہ، زمزم اور قربانی کی بات سیکنڈ سمجھیے کہ پارٹ میں بات کروں گا، کہ نمرود نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہارے خدا سے لڑیں گے۔ طویل واقعہ ہے، ایک بڑا لشکر نمرود نے تیار کیا کہ ہم تمہارے خدا سے لڑائی لڑیں گے، اب بچا بولو تم کو کون بچانے والا ہے؟ تو حضرت ابراہیم اللہ سے ملتمس ہوئے، اللہ نے مچھروں کے غار کا پتھر ہٹایا، اور اس کی فوج جتنی تھی، مختلف روایتیں آتی ہیں 60 لاکھ 60,000، بہرحال سمجھیے کہ ایک بڑی فوج تھی۔ تو مچھر اتنے ہی نکلے، اور ہر مچھر اس فوج کے سمجھیے کہ سروں پر جا کر بیٹھا، جسم پر بیٹھا، ایک مچھر ایک فوجی کو ہلاک کر دیا، اس کا خون پی گیا اور ساری فوج مر گئی۔ اب نمرود بچ گیا۔ تو نمرود کی موت جو ہوئی ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جو غرور اور تکبر اور اکڑ میں بدمست تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پورے مچھروں کا ایک سردار جو آنکھ کا کنڈا اور پیر کا لنگڑا تھا، یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا ابو جہل، ایک چھوٹے معصوم بچوں سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا، تو آنکھ کا کنڈا اور پیر کا لنگڑا، اس مچھروں کے سردار کو حکم ہوا کہ تم نمرود کو ختم کرو،
اب وہ مچھر نمرود کے محل میں گیا. نمرود بولا ارے یہ مچھروں سے تو میری فوج ختم ہو گئی. اب مچھر کو مارنے پورا دربار پورا محل چوپٹ ہو گیا. مچھر ہاتھ کو نہیں لگا. آخر میں وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے داخل ہو گیا. اب وہ ناک میں سے داخل ہو کر وہ مچھر بھیجے کو ڈنک مارتا اور بھیجے کو کھانا شروع کیا. نمرود چلاتا اتنا اس تکلیف سے چلاتا کہ لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پہ لکڑیوں سے مارو. جب مارتے کچھ دیر تو خاموش ہو جاتا, پھر وہ مچھر ڈنک مارنا شروع کرتا تو پھر چلاتا. اس طرح سے اتنا بڑا سردار جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا, جس کی بہت بڑی فوج تھی, جس کی مملکت تھی, جس کی حکومت تھی. حضرت ابراہیم تو جنگل و بیاباں ایک غار میں پیدا ہوئے تھے, لیکن اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت پر حضرت ابراہیم کا ایمان تھا. تو وہ ایمان کا نتیجہ ہوا کہ نمرود جیسے عظیم سمجھیے کہ بادشاہ, ظالم و جابر بادشاہ کو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے ختم کیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق ہوتا ہے, حق بلند ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی طاقتور اس کے سامنے آ جائے. حق کے متوالے اگر ڈٹ جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, تو باطل ختم ہو جاتا ہے. یہی سمجھیے کہ نمرود کے موت کا پیغام حضرت ابراہیم کی ولادت کا سمجھیے فلسفہ ہے کہ حضرت ابراہیم جنگل میں پیدا ہوئے, کچھ اسباب نہیں تھے, لیکن نمرود کی سلطنت حضرت ابراہیم کے ایمان کے آگے ڈھیر ہو گئی, ختم ہو گئی. ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے. ہم بھی ویسے ہی اللہ پر یقین کامل کے ساتھ اگر ہماری زندگی اور دنیا اور ملک کے حالات کے تعلق سے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ نصرت عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.